اللہ اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سب کو مبارک ہو. یہ پیارے پیارے کلمات، اللہ کی بڑائی عظمت کے ترانے جیسے عظیم الشان کلمات دوبارہ بلند آواز سے پڑھنے کے دن آگے. ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ان ایام تشریق میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اپنے دلوں میں بھی اتارنے کی کوشش کریں گے. صرف زبان سے نہیں دہرائیں گے بلکہ ان کو اپنے دلوں میں اتاریں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ پیارے کلمات کتنے پسند ہیں. اللہ اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنی کبریائی ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا اسباب ہمیں عطا فرمائے. ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے دائیں کان سے 6 مرتبہ اذان کی صورت میں، بائیں کان سے 6 مرتبہ اقامت کی صورت میں ہمیں کہلوایا گیا. اکثر اذان جو ہے وہ ماں کے سامنے دی جاتی ہے اور ماں کو بھی بتایا گیا اس پیارے بچے کے دل میں، اس پیاری بچی کے دل میں میری بڑائی راسخ کرنی ہے، تاکہ جو بھی دنیا میں حالات آئیں، جو بھی مقابلہ آئے رنگ برنگی چیزوں کا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، تو یہ ساری دنیا کی چیزوں کو ٹھکرا کر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوگی تو یہ ساری دنیا کی چیزوں کو، رشوت کو، چوری کو، جھوٹ کو، غیبت کو، ہر چیزوں کو جس سے یعنی غلط طریقے سے پیسہ آتا ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کر کے پیسہ آتا ہے، وہ سب چیزوں کو ٹھکرا دے گا. اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی. اللہ کے پیارے حکم کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو سینے سے لگائے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی سے کام بنتے ہیں اور اللہ ہی ہمارے مسئلوں کا حل فرمانے والے ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنتوں پر خوش ہو کر اللہ پاک دنیا بناتے ہیں اور آخرت کے سارے مراحل میں کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کی بڑائی کو دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہر روز ہر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہوئے نماز بلکہ ہر اذان سنتے ہیں. اذان میں 6 مرتبہ روزانہ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 مرتبہ شروع میں، 2 مرتبہ آخر میں. پھر اس کے بعد جو ہے 5 اذانوں میں 30 مرتبہ سن لیا. نماز پڑھنے مسجد میں باجماعت گئے ہم سب مرد، تو وہاں پر اقامت میں بھی ہم نے 30 مرتبہ سن لیا، 60 مرتبہ سن لیا. کافی ہو گیا. اللہ کہہ رہے نہیں ابھی کافی نہیں، تم نے جیسے 60 مرتبہ اذان و اقامت میں سنا اللہ اکبر، تم بھی اس کے جواب میں کہو اللہ اکبر. پھر ہم نماز پڑھنے کے 120 مرتبہ ہو گیا، کافی ہو گیا. اللہ کہہ رہے نہیں ابھی کافی نہیں. نماز پڑھنا کہ آپ نماز پڑھنے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی تو آپ داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریم اللہ اکبر. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. سجدے میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. سجدے سر اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. روزانہ ہر مسلمان سینکڑوں مرتبہ اللہ اکبر کے پیارے کلمات کہتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ پیارا جملہ اتنا پسند ہے. ان ایام تشریق میں، ذی الحج کے ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تم ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان پیارے کلمات کو جب بار بار کہیں گے ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی راسخ ہوتی چلی جائے گی. پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی بڑائی دل میں جب آ جاتی ہے پھر اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوٹتا. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیاری مبارک نورانی سنت چھوٹ نہیں سکتی. اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک ایام میں اللہ کے ان پیارے کلمات کو خود اپنے دلوں میں اتارنے کی، اوروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں ان مبارک ایام میں کیا کرتے تھے؟ بازار میں تشریف لے جاتے اور بازار میں بلند آواز سے یہ پیارے کلمات پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان کی پیارے کلمات کو سن کر بازار کے سارے دکاندار بھی ان کے ساتھ مل کے یہ پیارے کلمات کہنے لگتے. پورے بازار، مدینے کے بازار اللہ کی بڑائی کے ان پیارے کلمات سے گونجنے لگتے تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے ہم بھی اپنے بازاروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کارخانوں کو، اپنی دکانوں کو اللہ کی بڑائی کے ان پیارے کلمات سے ہم جو ہے ان کو ایسے آباد کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے محبت بھری، رحمت بھری نظریں ہم پر پڑیں. تو ان پیارے کلمات والی اللہ اکبر ایام تشریق میں ان تکبیر تشریق کی دعوت والی اس ویڈیو کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیجیے. اس کو اتنا پھیلائیے کہ ہر گھر میں
ہر بندہ، ہر مرد عورت اللہ کے ان پیارے کلمات کو ایام تشریق میں اہتمام سے پڑھنے والا بن جائے. اور مردوں میں تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد چونکہ بلند آواز سے پڑھنا ان کے لیے حکم ہے ایک مرتبہ، تو مرد تو ایک نماز میں بھول گیا تو، لیکن ایک بندہ بھولتا ہے تو باقی سب جب بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس کو بھی یاد آ جاتا ہے. خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھروں میں بھول جاتی ہیں اکثر، تو اس لیے وہ اپنے نماز کی جگہ پر گھروں میں، ہر گھر میں نماز کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے. اللہ پاک نے اگر بڑا گھر دیا تو بڑے گھر کے کمرہ ہی مخصوص کر لیجئے، اگر بڑا گھر نہیں تو چھوٹے گھر کے ایک کونے کو نماز کے طور پہ مخصوص کر لیجئے، اس کو مسجد البیت بنا لیجئے. اسی میں آپ جو ہے تکبیر تشریق کے پیارے کلمات لکھ کر لٹکا لیجئے، تاکہ جب بھی اذان، جب بھی نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھتے ہی آپ سلام پھیرتے ہی آپ یہ بلند، آپ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی. اور مرد حضرات کی بھی ذمہ داری ہے اپنے خواتین سے پوچھ گچھ کرتے رہیں اور پیار محبت سے ان کو اس مبارک کلمات کی دعوت دیتے رہیں. اگر وہ آپ کی بیٹیاں، بہنیں، گھر والی ہیں جی خواتین اگر یہ کر رہی تو ان کو کچھ شاباش دیں، بلکہ سوکھی شاباش نہ دیں، ان کو کچھ مٹھائی کھلا دیں، ان کا کوئی اکرام کر دیں. اور اگر جو ہے سستی ہو رہی تو پیار محبت سے سرزنش بھی کر دیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں دین کا مبارک ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر ہم اپنے محترم گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیارے بچوں بچیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھے ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے اڑا سکیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ